ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ استاد نے کلاس میں داخل ہوتے ہی بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی اور کہا، تم میں سے کون اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دے؟ ساری کلاس خاموش ہو گئی کیونکہ استاد نے ناممکن سی بات کہہ دی تھی۔ سب نے کہا، ناممکن ہے، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے مٹانا پڑے گا، جو ہاتھ لگائے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ استاد صاحب نے گہری نظروں سے طلبہ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ایک لمبی لکیر کھینچ دی، جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ اب پہلی والی لکیر چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ استاد نے اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا۔ طالب علموں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا، دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، دوسروں پر تنقید کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر ان سے آگے بڑھنے کا ہنر چند منٹوں میں سیکھ لیا تھا کہ اپنے آپ کو اخلاق میں، کردار میں اور عمل سے دوسروں سے آگے بڑھا لو، تم خود بخود دوسروں سے بڑے نظر آنے لگ جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کم تر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ بے شک دوستی کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ۔ ایک دوست اپنے دوست کے جنازے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایک بزرگ بولا، بیٹا، جوان جنازے پر مسکرایا نہیں کرتے۔ لڑکے نے آنکھیں صاف کی اور بولا، کیا بتاؤں بابا جی، دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن دوست سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی ملیں گے مسکراتے ہوئے ملیں گے، اور اس نے بھی کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مسکراتے ہوئے آنا، کیونکہ اس وقت تمہارے آنسو پہنچنے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا محبت، اعتماد، عزت و احترام، خلوص سے بھی اپنے نہیں بنتے۔ شاید انہیں محبت کی طلب ہی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بس اپنی وقت گزاری کی عادت پوری کرنے کے لیے لوگوں کی شکل میں کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بلال، ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول پر پہنچے تو وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آنے کے بعد اہل مدینہ نے کہا کہ ایک بار وہی اذان سنا دیں۔ سرکار کے زمانے والی معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا، اب انکار ناممکن تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل بے قابو ہو گئے۔ پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا، عورتیں بچے سب نکل آئے، غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بند ہو گئیں۔ جب کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر منبر رسول پر پڑی۔
ممبر خالی تھا، سرکار نہ تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر حضرت بلال زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یا اللہ ان جیسی محبت بھی ہمارے دلوں میں بھر دے، آمین ثم آمین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قبرستان میں ایک قبر پر اپنا بستہ پھینک کر ایک بچہ قبر کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے شکایت کرنے لگا کہ اٹھو نا ابو، ٹیچر نے کہا ہے کہ فیس کے پیسے لے کر آنا، نہیں تو اپنے ابو کو ساتھ لے کر آنا۔ یہ سن کر برابر کی قبر پر فون پر کسی پھول والے سے ہزاروں روپے کی پھولوں کی چادر لینے کے لیے بات کر رہے شخص نے فون پر کہا، نہیں چاہیے بھائی، پھول نہیں چاہیے، مجھے پھول ادھر ہی مل گئے ہیں۔ وہ پیسے بچے کے ہاتھ میں رکھ کر بولا، بیٹا یہ لو، یہ پیسے تمہارے ابو نے بھیجے ہیں، کل اسکول لے جانا اور اپنی فیس بھر دینا۔ امید رکھو اپنے خدا کے رحمان ہونے پر۔ دیکھو انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو خدا تمہیں دینا چاہتا ہے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے نہ ہو اور جو تم اسے ہی پوری کائنات سمجھ بیٹھے ہو سکتا ہے خدا کی کائنات میں اس سے بھی بہترین ہو تمہارے لیے۔ صبر کرو اپنی کہانی کے لیے، کیا پتہ تمہاری کہانی کے باقی حصے بہترین ہو۔ اس حصے سے ہو سکتا ہے تمہاری کہانی اوروں سے الگ ہو بالکل۔ یقین رکھو خدا کے کن کہنے تک کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے۔ اس کے صحیح وقت آنے پر، اس چیز کے تمہارے حق میں بہتر ہونے تک امید رکھو اپنے خدا کے رحمان ہونے پر۔ کچھ کہانیاں کبھی بھی لکھی نہیں جا سکتی بلکہ سنائی بھی نہیں جا سکتی، ان کو بس جیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ان میں بتانے لائق ہوتا بھی تو کچھ نہیں۔ انسان اپنی محرومیاں، اپنی ناکامیاں بھلا کس طور پر سنا سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے دلوں کے وہ گھاؤ ہوتے ہیں جن کو ہم خود اپنی ذات سے بھی چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ نیک ہم سفر رب سے جب بھی دعاؤں میں مانگیں تو عزت کرنے والا اور دیندار ہم سفر ہی مانگیں، پیسے والا اور خوبصورت نہیں۔ اگر اخلاق ہی اچھا نہ ہو، اگر عزت ہی نہ دے سکے، اگر محافظ ہی نہ بن سکے تو کیا فائدہ دولت کا؟ اس لیے ہمیشہ نیک پاک دامن ہم سفر کی ہی دعا کیا کریں۔ اگر پیسہ سکون دے سکتا تو امیر لوگ کبھی بھی نیند کی گولیاں نہ کھا کر سوتے بلکہ پیسوں کا تکیہ بنا کر میٹھی اور سکون کی نیند سوتے۔ افسوس ہے کہ آج کل ہر لڑکے لڑکی کی یہ خواہش ہے ہمارا ہم سفر امیر ہو، خوبصورت ہو، اچھی جاب ہو، اچھا گھر ہو، بھلے دین ہو نہ ہو، عزت کرے نہ کرے، اخلاق اچھا ہو نہ ہو، لیکن بس پیسہ ہو۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ احساس کہ آپ اپنے نیک پاک دامن خوش اخلاق شوہر بیوی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ہو اور دونوں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہو۔ ذرا سوچئے، پیسے اور خوبصورتی کو نہیں، ایمان کو اہمیت دیجئے۔ اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہم آسمان کی طرف بس دیکھتے رہ جاتے ہیں، ایک لفظ دعا، ایک لفظ شکایت کا نہیں نکل رہا ہوتا، بس آنسو ہوتے ہیں کہ پلکوں کی بار توڑ کر بہتے چلے جاتے ہیں۔ کتنا عجیب ہوتا ہے نا آسماں کو دیکھ کر خاموشی سے
آنسو گراتے جانا۔ خود پر رحم کرو۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اس لیے ہم اسے معاف نہیں کر پاتے، حالانکہ در حقیقت ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم ہر چیز کی سزا خود کو دیتے ہیں، پھر زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ کسی کو نہیں، بس خود کو معاف کرنا سیکھو۔ خود کو سزا دینا بند کرو۔ جب تک خود کو معاف نہیں کرو گے تب تک غم سے آزاد نہیں ہوگے، اس لیے خود پہ رحم کرو۔ لوگوں کی سوچ۔ آپ 100 اچھے کام کر لیں، کوئی بھی آپ کو جنت میں جانے کی خوشخبری نہیں دے گا، لیکن آپ ایک غلط کام کر لیں، سب آپ کو جہنم کے دروازے تک چھوڑ کر آئیں گے۔